Yes, let us start. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تدبر کرنا، صحیح معنی سمجھنا، یہ سارا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. آپ ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجیے، اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو آخرت کا سودا بنا دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing the initial verses of Surah Al-Anbiya. اس کے 10 آیت ہو گئی تھیں. A quick revision of verse number 10. Then we will move forward. اور یہ جو سلسلہ ہے پہلے کتنے آیتوں کا ہے does anyone know؟ جو ایک ربط ہے، کتنی آیتوں کا ایک گروپ ہے؟ یس، پہلے کتنی آیتیں بتایا تھا میں ایک گروپ میں؟ السلام علیکم سر. 50 آیات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر. کون سی کتنی؟ 1 to 50، 1 سے لے کے 50 تک. 50 نہیں جی، کون بولے 50؟ میں کبھی بھی نہیں بولا 50. ہاں ہی 35 50 نہیں بولا میں. اور کسی کو یاد ہے میں کیا بولا تھا؟ گروپ؟ سر 37 ہاں آئی تھنک یا 35 یا 37 یا 35 سر آپ نے کہا تھا. 37 وہ شام کی کلاس کو صبح میں کر دے رہے ہیں، صبح کی کلاس کو شام میں کر دے رہے ہیں. وہ 237 شام کا فگر تھا، ایوننگ کلاس سورہ بقرہ کا. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ یس، اینی ون نو ریمبر the first group of the verses is 1 to ہمارا کو بھی کیا ہو گیا؟ 15 کون بولا؟ سر 15 تک ہے. کون میں بولا؟ بولی سر شازیہ، پھر جب سے میں بولی شازیہ 50 37 کیا کر رہے تھے؟ کلیئر. سر 50 کو 50 سمجھی ہوں گی. 15 اب اس میں صرف 11 12 13 5 آیتیں رہ گئی اس گروپ کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پورا نبوت کے بارے میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سارے دلائل اور ان کی جو ہٹ دھرمی تھی، جو نبوت کا انکار کر رہے تھے، سارا وہی ربط چل رہا ہے، وہی ربط چل رہا ہے پہلے سے لے کے 15 تک.
یہ آخری آیت نجیبہ کری تھی. نجیبہ اس کا کوئی ریویژن کرو. نجیبہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ کوشچن. ویری گڈ. اور پھر اس کے ساتھ ہم جی. یہ انزلنا کتابوں کے رشتے معلوم کر رہے تھے، کچھ گرامر بھی وہ بھی بتا دو. اب تم کچھ تھوڑا کام ہوتے جا رہے ہیں. جی جس گرامر تھوڑا گرامر نہیں ہے. یقیناً گرامر نہیں ہو گیا ترجمہ. گرامر کے معنی یہ ہے کہ واٹ از دا connection between the kalimat. Anzalna kitaban ilaykum. Laqad is for certainty. And this has happened. چلو کمان. ہاں گرامر وہ تو ترجمہ نہیں ہوتا. ترجمہ انزلنا ہم پھر ترجمہ ہم انزلہ سے کیا بولیے، سمجھی نہیں میں آپ کا سوال. جب ہم گرامر کریں گے تو مفعول ہے نا ترجمے سر. کی کوئی ضرورت نہیں ہے نجیبہ. ترجمہ نہیں ہو گیا، ایک بار پوری آیت کا جی سر. ترجمہ ہو گیا، سمجھ گئے. اب خالی ربط کیا ہے کلمات کے بیچ میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. سو دیر از نو نیڈ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ. جی اچھا اچھا. وہ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین دے رہے تھے تو کفار اس کو ٹھکرا رہے تھے، آپ سے معجزہ گرامر ہے. طلب کر رہے. یہ تھا تو کیا ہو گیا تم؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا بولوں میں سوال ربط کیا ہے؟ ایک بار آپ اس کا ترجمہ کر دیں. اب یہ بولیں گے یہ لقد تحقیق، دس از فار تحقیق. انزلنا فعل فاعل نہ ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالی، کتاباً مفعول، اور الیکم جار مجرور متعلق ہے نزلہ یا انزلہ. دس از گرامر. اب اس کے بعد بار بار ترجمے کی ذکر، اس کے بعد اتنی ذکر ہوگی. فی ہی واٹ از اٹ ہے نا. پھر جار مجرور فی ہی، اس میں ہی کی زمین کتاب، کتاب ہے. جار مجرور متعلق ہے کتاب. ذکرکم. جی ذکر تمہارا ذکر مضاف مضاف الیہ. یس مضاف مضاف الیہ ہے نا. کس میں ہے؟ اس میں فی ہی، اس کتاب میں. اینڈ دین دس از اے کوشچن. دس از یہ جملہ کون سا ہے؟ لقد سے ذکرکم تک. what type of sentence is it؟ جملہ فعلیہ ہے سر. ہو گئی بات. جملہ فعلیہ اس میں یہ سر کا ہے اس میں جملہ فعلیہ. اور اس کے بعد افلا تعقلون. what type of sentence is it؟ انشائیہ. انشائیہ. ختم ہو گئی بات. ایسا جملہ انشائیہ ہے. اتنا تم کنفیوز بہت جلدی ہو جاتے. انشائیہ ہے. اینڈ دس از اے کوشچن. کوشچن بھی ایسا ہے کہ اس کے کوئی جواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک تنبیہ کے طور پہ. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ انشائیہ. دیر از نو خبر نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کا جو ہے فعل فاعل مفعول اس کا اجزاء ہوتا ہے، وہ سب ہم دیکھ لیں. سو گرامر مینس اونلی واٹ از دا ربط اور دا کنیکشن بٹوین دا کلمات. دین دس ون. اب یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ میں کر رہا ہوں. یہ ذکرکم ہم جو پرسوں تفسیر کر رہے تھے، وہ بعض مفسرین کے نزدیک وہ ہم وہی کہہ رہے تھے کہ تمہارا ذکر اس میں موجود ہے، اور وہ تم جو اثر نجوہ تھا وہ اس میں بیان کر دیا گیا. تمہارے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. تو دس کین ناٹ بی
the work made by a prophet. یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے. ایک دوسرا گروپ بھی ہے مفسرین کا جو ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں، نصیحت کے بھی ہیں. اور پھر یہاں پر نصیحت کے معنی میں لیں گے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اور بلیف کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری نصیحت موجود ہے. تو پھر تم جو ہے اس نصیحت کو، اس میں کوئی خامی بھی نہیں ہے اس نصیحت میں، بلکہ بہتری ہی بہتری ہے. تو افلا تعقلون. دس از دا سیکنڈ ٹرانسلیشن. اب جتنے مفسرین ہیں وہ معنوں میں لے سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے. یا تو ذکر وہ ذکر ہے جو ان کا اس میں کر دیا گیا، یا پھر اس پوری کتاب میں نصیحتیں ہیں. ذکر جو ہے نصیحت یا ریممبرنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. Now is it clear? Clear نجیبہ؟ نجیبہ is it clear؟ کیا ہو گیا اس کو؟ تمہارا مائک ہاں وہ ہے میوٹ نہیں ہے، پھر بھی آواز نہیں آ رہی ہے میرے. ان کا انٹرنیٹ اٹک رہا اور میرا بھی یہی پرابلم چل رہی ہے، اٹک کے آ رہی ہے. اچھا اچھا، چلو تم پڑھو پھر یہ دیکھیں گے کتنا ہیلو ہاں ہو گیا. ہیلو ہلو ہلو ہلو، ہیلو کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے تم کو؟ ہیلو سر. یس، میری آواز نہیں جا رہی ہے اس کو. سب کے پاس آ رہی ہے نا ہمارا؟ ہمارا جی سر بالکل آ رہی ہے، آ رہی ہے. دھیمی آ رہی ہے. نہیں دھیمے کہیں کہیں گے، وہ انٹرنیٹ وہاں کے انڈیا کے کیسے ہے نہیں. چلو اب باقی لوگ سب میوٹ کر لیجئے. ہاں میوٹ کر. چلو حسینی عائشہ جلدی. یس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. سر یہ ایکو کیوں ہو رہا ہے؟ ایکو بہت ہو رہا ہے. ہمارا بھی کھلا ہے مائک. میرے پاس بھی ایکو صبح. اب تو یہ سارے صرف ایک مائک کھلا رکھو نا. ہاں حسینی عائشہ کا ایک اور تو آ رہی ہے ابھی بھی. جی سر. چلو. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور کتنے سارے ہم نے کتنے بستیوں میں سے قسمہ سر اکھاڑے قسمہ اکھاڑے یہ اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف قسمہ اس کا قاف کیا ہے؟ صاد میم. ایک وہ قاف سین میم بھی ہوتا ہے. تقسیم سے یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ تقسیم نہیں ہے. Why there is so much disturbance? سر انڈیا کے اس میں ہو رہا شاید، یا میرے انٹرنیٹ میں ہو رہا پتہ نہیں. اب اس وقت اچھا ہے. بہت ڈسٹرب. اس وقت تو فی الحال اچھا ہے. So what is the meaning of قسمہ؟ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے؟ ہمارا وہ شیٹر جی سر. توڑ پھوڑ کرنے کو بولتے سر، توڑنا پھوڑنا. وہ ہلاک کیا.
खसमा के माने तोड़ फोड़ करना, कुछ भी चीज को ऊपर नीचे करना, तोड़ फोड़ तोड़ करना। फोड़ करना या किसी चीज को, हालांकि बस अब ये सारे बंद करो माइक, एक साथ मत खोल लो। मुमताज का भी माइक ऑन है। वो एक हुसैनी आयशा का कसमा ऐसा वर्ड है जिसके कई मायने हैं। कूट देना किसी चीज को, चूरा चूरा कर देना, किसी चीज को पीस देते हैं या कूट देते हैं, तो उसको खसमा माने वो कूट दिया या broken it into pieces, broken, he broke it into pieces, खसमा उसके मायने टुकड़े टुकड़े कर देना या कूट देना या पीसेस कर देना, ये सारे मायने। फिर उसके बाद व्हाट इज द अटैचमेंट ऐसा? ना 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 की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ। खत्म हो गया। तो इसमें क्या क्या आ गया? फेल है कसमा और फाइल है ना, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बेटे फाइल, हाँ फाइल, वेरी गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और ये कम क्या है? कम हर्फ है सर, तादाद बता रहा, हम्म, कितने हमने कितने व्हाट विल बी कूट दिए। उसकी प्लेस क्या हर्फ होगा? बोलेंगे सर। हाँ, ये है मफूल मुकद्दम और ये अब कहाँ से ला लिया एकदम इतनी अकल, कंफ्यूजन जाके इतनी सही बात कैसे है? मफूल बिही मुकद्दम एकदम कहाँ से ला लिए? वहाँ कहीं लिखा हुआ है या कुछ रिफर कर रहे हैं? नहीं एकदम नहीं नहीं, रिफर तो दूसरी बुक में लिखा हुआ है मफूल के बारे में। चलिए, सर इंटरनेट की तरह मेरा भी बल्ब आ रहा जा रहा, नहीं हो रहा। अच्छा तो फिर ऐसे करते हैं कि तुमको खाली सुनने का मौका देंगे। सदाफ हुसैन, ये तादाद भी बहुत कम हो जाएगी, 9 people और इन द क्लास देयर यूज्ड टू बी 12-13। कहाँ भाग रहे हैं लोग? रमजान की तैयारी अभी से शुरू कर दी। हाँ, सदाफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रहमानिर रहीम जी। अब मैं सर शुरू से पढ़ूं? आई हो थिंक गया, उन्होंने तर्जुमा पूरा हो वो तो गया, बता आयत दिया हो है। गई। अब खाली हम जो है इसके वर्ड का रिलेशनशिप देख रहे हैं, एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, जुमले क्या हैं। जी सर, इसका हमने यहाँ से लेके पहले वकम कसमना से लेके हमने यहाँ पे मिलकर एक हिस्सा किया। तो कहाँ तक? यहाँ पे ये वाव जो है हर्फ अतफ है सर, करियातिन तक। बल्कि ज्यादा बेहतर ये खरियतिन पहले तक वो एक बता रहे हैं हिस्सा कि किया। हमने हाँ, कानत जालिमतुन तक है। जी ये पुराने तरीके से हम ऐसे इसके स्लैशेस लगाते थे, है ना। वो अब हम छोड़ दिए हैं, तो उसका माने ये है कि यू हैव लर्न टू वे टू पुट द स्लैश। फिर उसके बाद वंशा न, मतलब यहाँ तक एक बात भी होती है। एक बात भी हो जी, रही है, बिल्कुल। ये वंशा नबादह कौम। अब इसकी जरूरत नहीं रही। अब इतने छोटे बच्चे लोअर केजी के नहीं रहे हम लोग, बल्कि अब कल ग्रोन अप हो गए हैं, तब वो स्लैश नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इट शुड बी इन योर माइंड, जब भी आप तिलावत करेंगे वो एक एक टुकड़ा कहाँ तक है, उसके कैसे मायने करेंगे ये समझ लेंगे, फिर उसके बाद का टुकड़ा। तो अब ये पूरी कुरान की तफसीर हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि अब जब भी पढ़ेंगे तो पहले स्लैशेस लगा लेंगे। ऐसा नहीं, अब ये खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात कहाँ तक हो रही है, एडिशन उसमें क्या होते जा रहा है, फिर एडिशन का क्या मुकाम है। और आयशा ने बड़ा बेहतरीन तर्जुमा कर दिया। अब आपको खाली ये मिन खरियतिन तक के ग्रामर करना है। कमान जी, इसमें हो गया वा हर्फ अत्फ हो गया। कम इसमें इस्तेफामिया क्वेश्चन के उसमें आया है, तो ये हो गया इसका इस्तेफा हर्फ। फिर हो गया कसम ना, हलाक कर दी, कितनी हलाक कर दी, हलाक कर दी हमने। तो ये ये है कसमना फेल के माजी माने और इसमें है ये फेल और फाइल। एक सेकंड,
किसी सर रिवायती तोड़ दी या किसी रिवायती तर्जुमे में हलाक करना उसका मतलब लिखा होगा, उसका मतलब है, लेकिन कसमना के माने हलाक करने के नहीं होते। ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, है ना, उनको जो है वह कूट के रख देना, पीसेस कर देना, बिखरा देना, है ना। वो आद समूद सबका वही हाल हुआ था। क्योंकि सर जी, तो यहाँ पे बात करिया की और ये बस्तियों की, तो हम ऐसे कैसे कहेंगे ये बस्तियों को खत्म कर दिया हमने। अब देखिए, कभी ये जो कुरान की बलागत क्या है, हमारे कलाम में भी हम बस्ती तो वो कूटी नहीं जाती। बस्ती से मुराद हमेशा क्या लेंगे, बस्ती से मुराद किसी जगह को बस्ती कहते हैं जहाँ पर लोग बसते हैं। अब बस्ती से क्या मुराद लेंगे? जी बस्ती से मुराद क्या लेंगे? सर, एक जगह के कौम या क्या कहें कबीला या लोग जहाँ पे एक जगह पे लोग रहते हैं। बस्ती से मुराद लोग, बस्ती उसे ही कहते हैं जहाँ लोग बसते हैं लोग। अगर कोई वीरान हो तो उसको बस्ती तो नहीं बोलेंगे ना, जहाँ बसना, वेयर द पीपल लिव इट इज कॉल्ड ए बस्ती, है ना। वो फानी का एक शेर है, बस्ती बसना खेल नहीं है, बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। तो ये बस्ती जो होता है दरअसल लोग होने से बस्ती कहलाता, वरना बंजर जमीन कहेंगे, वीरान जगह कहेंगे। तब ये करियत के माने बस्ती को कूट नहीं डालते, बस्ती को उसके पीसेस नहीं कर दिए, बल्कि बस्ती से मुराद जो लेंगे द इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस, द इनहैबिटेंट्स, वहाँ के रहने वाले, पूरा खत्म। बस उनको जो है हमने कितनों को कूट डाला। और ये सारे कुरान में उनका जिक्र है, कुछ का जिक्र है, कुछ का नहीं है, जिनके ऊपर भी अजाब आया होगा और वो मिलिया मेट कर दिए जाएंगे। यहाँ तक एक बात होगी। और उसके बाद उसकी वजह, रीजन कौन से जुमले से बता रहे हैं? ये सर काना से होगा, कानत जालिमात, क्योंकि वो थी जालिम या जुल्म जिन्होंने किया। कानत क्यों आया? सर ते जो है वो मुन्नस के सीगे में करिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, बस्ती के लिए ता उसके उसमें आया है। हालांकि और काना का जुमला है तो ता उसका इस्तेमाल होगा। हालांकि वो लोगों के लिए, लेकिन करिया के मुनासिबत से कानत आया। और फिर इसमें क्या क्या है? काना है उसका जी, उसका इस्म उसका ते है, और फिर आगे उसकी खबर जो है वो उतनी होगी जालिमातन, जो है कि वो जालिम थी, उन्होंने जुल्म वो किया। बस्ती जालिम नहीं होती, अभी बताया ना, ये किसी भी जबान में हो सकता है। और अरबी जी की लोग बलागत से ये है कि बस्ती जालिम नहीं होती, बस्ती में बसने वाले जुल्म करने वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस्ती से मुराद वो लोग जो वहाँ रहते थे, आद रहते थे, समुद रहते थे, उम्मत जो नूह अलैहिस्सलाम की वो थी, शोएब अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, वो लोगों की तरफ इशारा है। बस्ती से मुराद ना बस्ती जुल्म करने वाली होती, ना बस्ती के को पीसेस किया जाता है, बल्कि दीज आर द इनहैबिटेंट्स। कानत ये ते जो है बिकॉज ऑफ द खरिया, बट खरिया को जो है कोई भी ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला टुकड़े करते हैं, बल्कि ना वो जुल्म करती है बस्ती, उसमें रहने वाले। अब उसके बाद एक रिमाइंडर है जुमले फेलिया से कि कितने ही हमने चूरा चूरा कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, मिन खरियतिन, आउट ऑफ द, है ना, लोकेलिटीज या बस्तियाँ, बोले तो बस्तियों से मुराद बस्तियों में रहने वाले।
And why did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, nauz billah, zalim. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم کیا کہ ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو پیسز کر دیا، ان کو کوٹ ڈالا. نو، بیکاز دے ور ڈوئنگ دا رانگ. بیکاز دے مینس یہاں وہ پر لوگ خود ظالم وہ لوگ اپنے اوپر اپنی نفسوں پہ ظلم کر کریے. رہے تھے، یعنی ظلم کر رہے تھے. سمرات ان کی طرف انبیاء بھیجے گئے، وہ ان کی بات نہیں مانے، معجزوں کی فرمائش کیے، ان کی فرمائش کے مطابق معجزے بھی دیے گئے. اینڈ دے disobeyed the prophets or the انبیاء and they denied the miracles، اس کا انکار بھی کیے. So اللہ سبحانہ تعالیٰ is referring to that. That shows the importance of messengership، ہے نا، نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. اور اٹس اے وارننگ آلسو کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو دین وہ پوری بستی تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اللہ نے وعدہ کر لیا، لیکن پنشمنٹ تو باقی رہے گی. پنشمنٹ تو باقی رہے گی، وہ آج بھی ہوتی ہے، قیامت تک ہوتی رہتی ہے. اور جب نوح علیہ السلام کی جو امت تھی پوروں کو ڈبا دیا گیا، تو اس میں سے کچھ کو بچا لیا گیا، اور ان سے پھر دنیا آباد ہوئی. ان کے جو لوگ کشتی میں بچے تھے اس سے دنیا آباد ہوئی. دین اگین وائز ہے. چلو کنٹینیو. وَأَنشَأْنَا اور پیدا کیے ہم نے عبادہ ان کے بعد. تو وہ اس میں ہے جو ہے نا انشاء میں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون شین حمزہ، تو یہ ہو جائے گا فعل ماضی، اور اس میں ہے فعل اور فاعل. نشا اس کا فعل ہے، اور نا جو ہے اس کے ساتھ وہ اس کا یہ فاعل ہے، تو ریفرنس وہ ہے معلوم ہو رہا اللہ ہے. تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ورب شاء ہے اور ایک نشا ہے. نشا یہ دونوں میں ڈفرنٹ. شاء جو ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، شاء کے معنی چاہنا، چاہنا ہے نا، اللہ چاہے تو جو کہتے ہیں نا انشاءاللہ. اب یہ نشاءنا، اس کو دوبارہ یعنی اس کو بچا لینا یا زندہ کرنا، بلکہ اس کو انہیبیٹنٹ کرنا دوبارہ. ہاں. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کو، بستی کے لوگوں کو، بستی نہیں بولیں گے، بستی کے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے کوٹ کے رکھ دیا. اینڈ دس واز ان دیئر ایکسپیرئنس ٹو. وہ جاتے تھے عاد و سمود کے کھنڈرات کو بھی دیکھتے تھے، سب ان کو معلوم تھا کئی بستیاں نیست و نابود ہو چکی تھی. لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ بستیاں بسی نہیں، پھر بعض بستیاں بسی بھی، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے اٹھایا، اور پھر ان کی جانچ کی کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر بہت سے ان میں سے ایک عرصے تک توحید پرست بھی رہے، اور انبیاء کی بات کو ماننے والے بھی رہے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے والے بھی رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہی دنیا کو ختم نہیں کر دیا. So it's a type of warning also. وَأَنشَأْنَا عطف کے بعد اور ہم نے بسایا، بعدہا کی ضمیر ان کے بعد جو لوگوں کو کی ہلاک کر دیا تھا ان کے بعد. تو یہ بہت ستاتے. سر یہاں پہ میرا خیال ہے بستیوں کی طرف، بس ختم خیال کا بستیوں کی طرف ہی جائے گی بالکل. ان اب کے یہ بعد، ان سے بولیے یعنی خیال ہے، قوموں کے بعد. اس سے بستی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن in the real sense it is not the بستی، قریہ نہیں ہے، بلکہ the inhabitants، ان وہاں لوگوں کے کے رہنے. بعد. ہاں ہاں ہے، ان کے لیے ہاں استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہر بات یہاں پر بستی کی ہو رہی ہے. بستی تو کسی جگہ کا نام ہے، اس جگہ کو نیست و نابود نہیں کیا جاتا، وہ پھر بس سکتی ہے
من بعدها after them. اب یہ ہے تو مؤنث اور لوگوں کے لیے آ رہا ہے، لیکن with reference to قریہ یہاں ہا استعمال ہوا ہے. ایکچولی لوگوں کے لیے ہا استعمال نہیں کریں گے. بعد ہا اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ انشاءنا کس کو؟ بعد ہا ان کے بعد قوم یا گروہ پیدا What is کر its دیے، اور position؟ گروہ اور لوگ آخرین دوسرے. مومن کیا ہے جی؟ واٹ از its کامن position؟ سر اس کا یہ فیل فائل اس میں یہ اس کا مفعول ہوگا. مفعول بس اور کیا، اتنا بولنا ہے میں اتنا ٹائم میرے کو تکلیف انشانہ کا مفعول ہوگا، پھر آگے یہ فعل فاعل مفعول بعدہ متعلق اور آخرین. جی سر یہ جو ہے نا یہ اس کی صفت ہوگی کہ وہ جو قومیں تھیں Very جو good. دوسری آئیں اس کی ویری گڈ، دیٹس گڈ. کبھی کبھی تو اچھی باتیں کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، کبھی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. دیٹس گڈ. اٹس قوم کی وہ صفت ہے، بعد میں آنے والی قوموں کو ہم نے بسایا. اب یہ پورے اس میں بیک گراؤنڈ میں باتیں ہوں گی کہ پھر ان کو آزمایا، ان میں سے جب تک اچھے رہے اللہ ان کے اوپر رحم بھی کرتا رہا، پھر ان کو جب بگڑنے لگے تو آزمائش کے لیے مصیبتوں میں مبتلا کیا، اس سے سدھر گئے تو ٹھیک ہوئے، نہیں سدھرے تو پھر ان کو بھی اللہ نے جو سزا دینی ہے دنیا میں وہ دی، جن کو نہیں دینی ہے ان کے لیے وہ سزا آخرت میں اٹھا کے رکھی. تو دس از دا کنٹینیویشن آف دا سیم 1 to 15 جو آیتیں ہیں جس میں نبوت کے بارے میں سارے معلومات دیے جا رہے ہیں کہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں. کسی بستی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے یا اس کے انہیبیٹنٹس کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ وہاں پر ایک بشارت دینے والا یا ڈرانے والا نہ آ جائے. اور اس کے بعد جب وہ انکار کرتے ہیں تو then they will be punished and Allah subhanahu wa ta'ala will rehabilitate that basti, that قریہ، اس کو دوبارہ بسا دیتے ہیں دوسری قوم سے. and they are also tested. اور اس کے بعد ان کی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. جب تک وہ اچھے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ مہربانی کرتا ہے، اور جب وہ ان میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر اپ ٹو دس پوائنٹ؟ جی سر بالکل. ماشاء اللہ. شیل وی موو فارورڈ؟ جی سر بالکل سمجھ. چلیے 12. وہ چھوٹی سی آیت ہے، کون پڑے گئے؟ یس ممتاز، کین یو ڈو اٹ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. گڈ. فلما پھر جب احسو ہم نے محسوس کیا، ارے حصہ ممتاز. احسو. جی سر. اب جی سر کیا بولوں گا میں؟ جی سر احسو ہم کہاں سے آ نہیں گئے؟ احسو تم محسوس نہیں امر کا ہے، احسو محسوس کرو ارے ہے نا سر؟ نہیں ہے نا سر، ہم، نہیں ہے. یہ واو الف کیا ہے؟ جی امر نہیں امر نہیں ہے. وہ الف جمع مذکر ماضی ہے، ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، پرسن کون سا ہے؟
थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन है, फिर ये हमारे कहाँ से आ गया, फर्स्ट पर्सन ने कहाँ से आ गया, हमने कहाँ से आ गया, है ना। और ये तो सिंपल हाँ है, ये फर्स्ट हाँ कनेक्शन है। लम्मा, व्हेन, हस्सू, ये वाव अलिफ क्या है, हस्सु ये वाव अलिफ क्या है, जम दे है, जमा दे, मुजक वही दे होगा ना, दे, जमा दे मुज़क्कर थर्ड पर्सन दे। दे और ये हस्सा क्या है, दे व्हाट इज द रूट वर्ड, रूट ऑफ हस्सा हस्सा, ये किस किस्म का वर्ब है। महसूस करना। हाँ, ये ठहरिए मैं बोलती हूँ। वो तारा ना उस पे जन्ना रब्बा तो ये किस्म हो गई है, हाँ, रब्बा तो वर्ब है ही नहीं, नहीं नहीं मुजाफ। नहीं ये तजदीद वाला दो। हाँ क्या बोले, मुजाफ जिसका मुजाफ इन इलैह कलीमा लाम कलीमा एक है। अभी हम सैटरडे में मुजाफ करें नहीं, वो फ्राइडे की। लाम चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जी एंड व्हेन, लम्मा, इट इज फॉर द टाइम, है ना, ये ज़र्फ़ ज़मा है। अहस्सु, ज़र्फ़ जमा हम्म, वो महसूस किए यस, बासना व्हेन दे, हमारा अजाब, यस, वो हमारा जब अजाब, हमारा अजाब महसूस किए हम्म, हाँ, को महसूस किए हम्म, तो क्या हुआ, हमारे अजाब को महसूस किए। तो फिर क्या हुआ, आगे बोलो ना, महसूस किए तो ये इज़ाहुम मिन्हा फिर हमने मिन्हा उससे यरकुज़ून रकज़ा यरकुज़ून मैं तुमसे कई दिन से नहीं वो पढ़ रहा हूँ, भागने लगे वो तुम जो दिल जी में, यकीनन सर क्या हो गया तुम्हारे को, इसमें इतनी बचकानी रोल इज़ा गया, हम कहाँ से आ गया, इज़ा हुम मिन्हा, इसमें कहीं हम इज़ा वो भागने लगे इज़ा और जब वो उससे मिन्हा उससे अजाब से मतलब उससे, यरकुज़ून पीछा छुड़ाने लगे पीछा यरकुज़ून रकज़ा यरकुज़ून सर रकज़ा के माने क्या है, र क द, व्हाट इज द मीन, कोशिश करने लगे रकज़ा ट्राइड नहीं, भाग नहीं माने, जस्ट टू फ्लाई अवे, टू ट्राई टू एस्केप वन सेल्फ, है ना। कोई सांप देखा तो उसको देख के भागने लगते हैं, या फिर जो है कोई और चीज को अगर देखे तो डर के भागना जो है उसको रकज़ा कहते हैं, खाली भागने को नहीं कहते। रनिंग में हिस्सा लिए तो रकज़ा नहीं कहते। टू रन अवे विथ बिकॉज ऑफ द फियर, टू रन अवे, कहीं से बच के निकल जाना या भाग जाना, बच के निकल जाना। कोई अगर कहीं मर्स फैल गया तो वहां से निकल के कहीं जंगलों में जाके रह जाना, what that is रकज़ा। रकज़ा मीन्स टू ट्राई टू एस्केप, बचने की कोशिश करना किसी चीज से, ठीक है। कितनी छोटी आयत में कितने गलतियां कर रहे हैं। अब ये क्या है, अब ये इज़्ज़ा के माने क्या है, जब इज़ा ज़र्फ़ जमा लेकिन इज़्ज़ा देखिए कितने मानों में इस्तेमाल होता है। इज़्ज़ा के माने अक्सर हमेशा जाते हैं जब के माने आते हैं, ज़र्फ़ ज़मा जब के माने में। जब अब यहाँ पर जब के मानों में आ रहे हैं, नहीं, तब के मानों में आ रहा है, देन के मानों में आ रहा है। इज़्ज़ा के माने तब, जब उन्होंने महसूस किया हमारा अज़ाब। देखिए मैं बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ। फलम्मा जब, हस्सू वो महसूस किए, बासना हमारा अज़ाब, बासना हमारा अज़ाब, या हस्सू बासना में क्या रिश्ता है वो भी आपको बताना है।
اذا تب ہم منہا یرکضون، اور پھر وہ لوگ سب جو یہ محسوس کیے تھے، منہا جو ہے یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی؟ باسنا کی طرف، نہیں، کسی کی طرف بہت ہی باسنا اذا نہیں، ہاں، منہا، جب ہا کی ضمیر کہاں اس جا میں رہی ہے؟ پیچھے کی آیت میں میں کس کا سے ذکر تھا؟ ٹھہریے بولے کتابی میں، وہ خریاتن، پھر قریتن بستی، منہا اس بستی سے، تب وہ بستی بستی سے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے یا بچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنی گڑبڑ کرے اتنی چھوٹی سی آیتوں میں۔ آرسو اور باسنا میں کیا رشتہ ہے؟ مضاف مضاف الیہ، کیا ہو گیا اس کو؟ مضاف کیسا ہوتا مضاف؟ نہیں واقعی میں نہیں، بہت کنفیوزڈ ہیں تم، انتہائی کنفیوزڈ، بہت ہی کنفیوزڈ ہے۔ یس، بہت چلیے، کوئی اور ہے یہاں پر؟ ریئلی کنفیوژن، بہت ہی، بہت زیادہ، ٹو مچ۔ آسو باس، کیا ہے یہ؟ یہ کون ہے؟ اچھا، ہمارا جی سر، السلام علیکم سر۔ وہ اصل میں باسنا کو مضاف مضاف الیہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مل کے پھر اس کا مفعول بنے گا احسو۔ احسو باسنا جو ہے اس کا مفعول ہے۔ اب بعد میں ہم بولیں گے باسنا دو چیزیں آ گئی، ہمارا عذاب، تو یہ مضاف، لیکن احسو باسنا مضاف مضاف الیہ نہیں، پہلے تو یہ اس کا مفعول ہے، اس میں فعل فاعل ہو گیا اور یہ اس کے، تب وہ کیا کیا؟ ہم منہا یرکضون۔ واٹ از دس سینٹینس؟ تھوڑا ایک آدھ دن میں گرامر نہیں کرایا تو پھر سارے کے سارے کورے کے کورے ہو گئے۔ ہم منہا یرکضون، واٹ ٹائپ آف سینٹینس؟ اس میں پیچھا چھڑانے لگے، اس بھاگنے اب تم میوٹ کر لو ممتاز، بستی والے اس میں۔ ممتاز میوٹ کر جی لو، سر، میوٹ کر لو۔ چلو عمر، کنٹینیو۔ What type of sentence is it? جی سر، ہوم اسمیہ جملہ ہے، ہوم اس کا مبتدا اور منہا یرکضون اس کی خبر ہو گئی، ذرا غور سے سنو اور ممتاز، غور پھر سے سنو۔ یرکضون۔ ارے تم بولتے جانا، میں بولا وقت تو رکو ایک منٹ، ممتاز کو بول رہا ہوں غور سے سنو میں کیا پوچھ رہا ہوں، اس کا کیا جواب آ رہا ہے۔ میں پوچھا جملہ کیا ہے، بالکل صحیح جواب ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اجزاء کیا ہوں گے؟ جملہ اسمیہ کے اجزاء کیا ہوں گے ہمارا؟ مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر۔ ختم، یہ ہم جو ہے مبتدا ہو گیا، منہا یرکضون، اور یہ جو ہے اس کی خبر ہو گئی۔ دین واٹ از دا خبر؟ انالیسس آف دی خبر۔ یرکضون جو ہے وہ پہلے ہم کہیں گے کہ فعلیہ جملہ ہے، وہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ میں فعل اور فاعل آ گیا، فاعل وہ سب ہیں، تھرڈ پرسن پلورل، اور وہ سب بھاگنے لگے۔ بس منہا پھر منہا آئے گا، جار مجرور متعلق یرکضون، قضا۔ بس ختم ہو گئی بات ہے نا۔ اب اتنی چھوٹی سی آیت ہے، اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ۔ اب اس کو سیدھا ٹرانسلیشن تو ہم کر لیے، لیکن مطلب معنی کسی کے بھی سمجھ نہیں آیا۔ جب انہوں نے محسوس کیا باسنا ہمارا عذاب، تب وہ اس میں سے بچ کر نکلنے یا بچ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ واٹ شوڈ بی دا ریفرنس؟ اب کوئی ہسٹوریکل ریفرنس کا بھی ذکر ہوگا،
حالانکہ یہ کہیں سے بھاگے نہیں تھے قریش، ان سے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کوئی ایک ہسٹوریکل بستی کا ذکر ہوگا جس کا پچھلی آیت میں ذکر آیا ہے۔ ایک ہسٹوریکل ریفرنسز بھی اہم ہوتے ہیں۔ وہ کم خصصنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعد، اب یہ کوئی نہ کوئی ایک بستی ہے، ہم کتنے ہی بستیوں کو ہلاک کیے، اور ان میں سے ہلاک کرنے کے بعد دوسری قوم کو اس بستی میں ہم نے بسایا، آخرین اس کے بسایا۔ تو دیر شوڈ بی سم ہسٹوریکل ریفرنس۔ وہ قرآن کی جو ہے اسٹڈی، تھوڑا سا ہسٹری بھی معلوم ہو کہ اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ حالانکہ ایسا ابھی تک قریش کے ساتھ ہوا نہیں تھا، کوئی عذاب کو دیکھ کے مکہ چھوڑ کے بھاگا نہیں تھا، ان کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ دیر میں بی سم ریفرنس۔ واٹ ریفرنس از دیر؟ ہسٹوریکل ریفرنس کیا ہے؟ یہ اگر ہم آج کے حالات میں لیں گے تو ہر انسان کا نیچر ہے کہ اگر کوئی اسے خطرہ محسوس ہو تو پھر وہ بستی چھوڑ کے چلا جائے گا، مائگریٹ کر کے چلا جائے گا، ملک چھوڑ کے دوسرے پیسفل ملک میں چلا جائے گا، وہ ساری چیزیں وہاں سے بھاگے گا اس سے ڈر کے۔ تو یہاں پر ایک خاص بستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس بستی والوں پر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ اس بستی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جانا چاہتے تھے یا وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ Anyone can find out what reference it is it? Have we read anywhere؟ کہیں ہم پڑھے ہیں یہ ریفرنس؟ میرا شازیہ؟ جی سر، شازیہ سے پوچھی، شازیہ۔ شازیہ تو پکوان میں سر جب حضرت نوح علیہ السلام کے جب بستی پہ آیا تھا تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کو لے کوئی لیں۔ نہیں بھاگے، کوئی نہیں بھاگے، تم بول رہے تو عاد اور سمود کا کوئی نہیں عذاب بھاگے، سر، کوئی نہیں بھاگے۔ لوط علیہ السلام نہیں، اب جتنے ہیں سب پیغمبروں کے نام لے لو، اس میں کیا جا رہا ہے، اپنا کیا بگاڑتا ہے؟ اب جتنے بھی قرآن میں 28 26 انبیاء ہیں، سب کے نام لے سکتے۔ اب میں ہمارا کوئی یاد دلاتا ہوں، دیکھو اس کی عقل کام کرتی کیا۔ ایک خاص بستی جو بالکل اجڑ کر ختم ہو گئی تھی، زمین دوست، وہاں پر ایک نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تھا، جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھے، اور انہوں نے تعجب کیا کہ اب یہ کیسے بچ سکتی ہے۔ میں بتاؤں، علیہ السلام۔ اب یہ کون سی بستی تھی؟ وہ شام کی بستی، جہاں پر عزیر علیہ السلام ہاں کہاں پر آتے؟ وہی شام، یا پھر وہ جی مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے، وہ پورے کا پورا وہ بخت نظر تباہ کر کے بھاگ گیا، لے کے ان کو غلام بنا کے پورا بیت المقدس کو زمین دوز کر کے، اور وہاں پر پوری تباہی لے کے اس بستی میں ان کو لے کے گیا تھا۔ تو یہ جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، عذاب کتنے قسم کے ہوتے ہیں سب معلوم ہے۔ اب آپ بول سکتے ہیں سمود، کہیں پانی کا عذاب ہے، کہیں ہوا کا عذاب ہے، کہیں چنگاڑ کا آواز ہے۔ چنگاڑ کا آواز کس پہ آیا تھا؟ کہیں آگ کی بارش کا عذاب ہے، آگ کی بارش کا کیا ہے؟ پانی کا عذاب کس پہ آیا تھا؟ سب بول سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ہوا کی کا عذاب قوم کس پہ، پہ آیا تھا؟ عاد سمود کی قوم پہ، سمود پہ نہیں آیا تھا، صرف عاد۔ عاد کی قوم پہ۔ ہاں، اور پھر چنگاڑ کا عذاب کس پہ آیا تھا؟ خطرناک آواز، کلیجے پھٹ گئے۔ لوط علیہ السلام، سے
चिंगाड़ का ये अलग चिंगाड़ हाँ? सौले अलग हाँ, साले अलैहिस्सलाम में तो वही समूद, सौले साले अलैहिस्सलाम उनके नबी थे। ये समूह समूद के ऊपर एक चिंगाड़ हुई और जी, सब वहीं उससे उनके कलेजे फट के मर गए। आग का अजाब किस पे आया था? एक बादल आया था, वो लोग घरों से कई दिन से कैद चल रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, और वो नबी उनके डरा रहे थे कि अजाब आएगा। जैसे काले बादल आए, वो सब जो है फेस्टिवल मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर मैदानों में आए, नाचने गाने लगे। यहाँ तो नबी अजाब की बात कर रहे थे और काले बादल आए हैं और खूब बारिश होने वाली है, और बजाय बारिश के ऊपर से वो बादलों से आग बरसी और सब वहीं जल भुन के खत्म हो गए। विच प्रॉफिट वाज दैट? फिर शोएब यस, कौन ऐसे शोएब शर्माते हुए काय को बोल रहे हैं? Why are you shy? सर शोएब अलैहिस्सलाम ठीक है, बगैर शर्म के भी बोल, सर डर लगता है थोड़ा सा कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा ना, कितना शर्माने क्या बात है। शुएब अलैहिस्सलाम, सबको मालूम है, ये सारा कुरान 10 साल से पढ़ रहे हैं, तमाम अंबिया का जिक्र है ना। ये शुएब अलैहिस्सलाम। अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे भी अजाब आया था, वो कैसा अजाब था? ये मेरी सारी मेहनत, मैं पागल हूँ, तुम लोग अच्छे हैं, पढ़ाया ना लिखाया सब आंधी कुछ। आई थी, हाँ, आंधी आई थी। देखे थे तुम? सर उन पे 4 आए थे एक साथ। हाँ, आंधी आई थी, अरे आंधी आंधी क्या, आंधी कहाँ स्काई की आंधी आई थी क्या? सर लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे एक वक्त में 4 अजाब आए। क्या हवा चली थी एक क्या साथ, क्या है? चार अजाब क्या? आंधी। अरे नहीं, आंधी के पीछे काय को पड़ी है, मुमताज नहीं मालूम। या आंधी का जिक्र हो गया जी आग सर, के सर साथ। एक तो ये था कि हाँ बोलो जल्दी सर से। उनके ऊपर आग के साथ मतलब की बारिश हुई थी, ये सब गुड और मत सर एक उनको जो है मतलब ओंधे, सर ओंधा उनकी मतलब अपसाइड डाउन जो है उनको धंसा दिया गया था जमीन में। एक ही है उसमें, और कोई नहीं है। आप चार कहाँ से ला लिया? और अपसाइड डाउन। और जिब्राइल सर ये अलैहिस्सलाम मैंने ने किसी अपने परों से पूरी बस्ती को औंधा मार दिया, और वहीं पर वो डेड सी वजूद में आया, उसमें सड़गल के जो निकले थे, आज भी मौजूद है वहाँ पर। वो अपसाइड डाउन, पूरी बस्ती को जमीन में दफना दिया गया, उसको उल्टा दिया गया पूरी बस्ती को। और उसमें लूत अलैहिस्सलाम को और उनके ऊपर जो ईमान लाए थे उनको वहाँ से चले जाने का हुक्म हुआ। जब वो बस्ती से पार हुए, उस वक्त पूरी बस्ती अपसाइड डाउन, है ना। और यहूदियों पे कई किस्म के अजाब आए, जिसमें से एक बख्ते नसर का अजाब था कि एक इंसान से दूसरे इंसान को भी अजाब देते हैं, जालिम को मुकर्रर कर देते हैं। बख्त नज़र एक बड़ा जालिम बादशाह था, नसरानी बादशाह था, वो यहूदियों का बड़ा दुश्मन था, और उसने पूरा उस बैतुल मक़दस को नीस्त व नाबूद करके वहाँ की ज़मीन को नुकसान पहुँचा के लोगों को ग़ुलाम बना के लेके गया था। और उससे बचने के लिए वो उस बस्ती से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। अब उसी की तफसील 1 और 2 आयतों में आगे आ रही है कि अल्लाह ने क्या किया, किस तरह से वहां से उनका भागना बंद कर दिया। फॉलो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारे जहन में होनी चाहिए, और हज़ारों बार हम पढ़ भी चुके हैं, कुरान का मुताला भी करते हैं। कम से कम ये रमज़ान में एक एक नबी के बारे में जो हम पढ़े, उन पे अजाब आया, कैसा अजाब आया, क्यों आया, उनकी बुराइयां क्या थी, ये थोड़े से नोट्स हमारे जहन में हो तो फिर कुरान का सही मतलब होगा ना। तो अभी मैं कितने बता दिया, ये नूह अलैहिस्सलाम, ये सबको मालूम है ना। ये
حود علیہ السلام کی قوم عاد، یہ چنگاڑ کس کی؟ نبی کا نام سب خاموش ہو گئے. سر ہاں کیا بولے؟ سر پہلا جو ہوا کا آیا تھا ہود علیہ السلام، اور جو پھر چنگاڑ کا آیا تھا وہ صالح علیہ السلام. آگ کا جو آیا وہ حضرت شعیب علیہ السلام، اور جو اوندھے پر سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے بستی الٹا دی وہ حضرت لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام. اب یہ بنی اسرائیل پہ کئی قسم کے عذاب آئے، کئی قسم کے عذاب آئے. ان میں سے ایک کسی ظالم بادشاہ کو اللہ نے ان کے اوپر مقرر کر دیا تھا، اور وہ بادشاہ بھی وہ اپنی جگہ تھا، لیکن وہاں پر شام کا بادشاہ نہیں تھا، لیکن حملہ کر کے وہ پورے بیت المقدس کو اور شام کا وہ علاقہ جہاں پر مسجد الاقصی ہے اس کو اجاڑ کے چلا گیا تھا، اور کئی بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عرصے کے بعد ان کو نجات دی وقت نظر سے. پھر وہ شہر بسا. اس کے بعد پھر یہ موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے ان کو عذاب ملا تو فرعون نے ان کو بے انتہا تکالیف دی، ان کو انتہائی خراب کام ان کی قوم سے لیتا تھا، غلام بنا کے رکھا تھا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ایسے کئی قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے. زیادہ تر جو عذاب بنی اسرائیل پہ آئے وہ کسی ظالم حکمران کے تحت بہت زیادہ پسے ہیں. So these are the simple references we should have in our memory. اس لیے کہ ہم لوگ تو، آپ لوگ تو بہت قابل ہیں نا، میں اتنا نہیں ہوں، لیکن آپ برابر پڑھتے آ رہے ہیں ساری چیزیں، تو سمپل ریفرنسز تو ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے. جسٹ نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ کہیں نہ کہیں اپنے سے بھی لکھ لینا. کوئی میں لکھانے والا نہیں ہوں، میں کوئی آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے رہا ہوں. یہ 2 آیتیں ایسے ہی کسی ریفرنس کی بات چل رہی ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے جو تھے یہ قریشیوں کے علم میں بھی تھا کہ ان کے اوپر کئی بار عذاب آئے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا بھی ذکر تھا، وقت نظر کا بھی ذکر تھا. ایسے ہی ان کے جو سختیاں تھیں نصرانیوں کے سورہ کہف میں بھی ذکر ہے. بہت جگہ ظالم جو ہوتے تھے وہ صرف چاہتے تھے کہ ان کے ہی جو خیالات ہیں، جس خیالات کا دین وہ رکھتے ہیں اسی کے اوپر لوگ ایمان لائیں، اسی کی پیروی کریں، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرے دین کی بات نہ کریں. Is it clear now؟ اتنا کیا پرسنٹیج ہے آپ کے انڈرسٹینڈ؟ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں ہم گرامر بھی کر لیے. جب انہوں نے تو اب یہ کوئی ریفرنس کے تھرو ہی ہونی چاہیے، ورنہ یہ اگر بغیر ریفرنس کے بات کریں گے تو قریش کہیں بھاگے نہیں. ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ قحط کا عذاب آیا تھا، 10 سال تک قحط رہا تھا. قحط بھاگنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ آزمائش تھی. اس میں مسلمان بھی متاثر ہوئے تھے اور کافر بھی متاثر ہوئے تھے. تب یہ ان کے لیے نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے، اور اس وقت کے لوگوں کو ایسی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں تھی. کوئی سید صاحب، شیخ صاحب ان کو پڑھانے والے بھی نہیں تھے. دے ہیڈ ان دیئر مائنڈ کہ بنی اسرائیل پہ کیسے کیسے عذاب آئے تھے. اور یہ جو بستی کی تباہی کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا کہ اس کو بناؤ. وہ بہرحال جب ڈاؤٹ کیے تو 100 سال اللہ نے ان کو سنا دیا، اور کسی دوسرے سے اس بستی کو دوبارہ اٹھا کے تیار کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور 100 سال کے بعد اٹھے تو وہ بستی نہیں تھی جس کو دیکھ کے تعجب کرے تھے کہ یہ کیسے دوبارہ بسے گی. اور پھر اس وقت تک ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اصل تورات کو بھی لے گیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی میموری دی، ایسا معجزہ دکھایا کہ من و ان تورات کو انہوں نے دوبارہ لکھا دیا. پوری تورات جیسی تھی ویسی لکھی گئی. تو وہ تھا، اسی لیے عزیر ابن اللہ بعض گروپ یہودیوں کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اس لیے کہ اللہ کا کلام پورا ان کو اس وقت تک
ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ جسے چاہے وہ کلام، اپنا کلام کسی کے دل میں اتار دے سکتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ 11 سال کا بچہ، اس کے دل میں پورا قرآن اترا ہوا رہتا ہے۔ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 11 سال کا بچہ پوری قرآن کی 6666 آیتیں اپنے دل میں رکھے اور پورا اپنے سینے میں رکھے اور یاد رکھے۔ اٹس ناٹ این آرڈینری تھنگ۔ How far did you understand? میرا سر سمجھ آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولو جی بولو۔ سر سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وارننگ نبیوں کے ذریعے جب وارننگ بھجوائی اور انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خاص قوم کو ڈفرینٹ عذاب دے کے ختم کیا، اور قریش یہ بات جانتے تھے، کافی عذاب کے ان کی نالج میں بھی۔ یہ سجدہ دانش کیا ہے، کیوں انمیوٹ ہے، کچھ بولنا ہے؟ How far did you understand? جی سر، جی سر، جی سر، میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے کہ آپ نے مطلب جتنے ہم نے پورے ہسٹوریکل ریفرنسز دیکھے ڈفرینٹ پروفٹس کے، اور اینڈ پہ آپ نے ریفرنس دیا حضرت عزیر علیہ السلام کا، تو یہاں پہ منہا جو ہے وہ تو کسی ایک بستی کی طرف ریفرنس ہے، تو ہم کس کی طرف اس کو فائنلی ریفر کر رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں، میں اس کو کنکلوڈ نہیں کر پا رہی سر، سوری۔ یہ ایکو آپ کے پاس ہے، طرف ہو رہا ہے ایکو، یہ آپ کے یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے پاس کوئی گڑبڑ نہیں، میرے پاس گڑبڑ ہوتی نہیں کبھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرا کمرہ سیلڈ ہے، یہاں پر کوئی آواز نہیں آتی، پورے دروازے بند ہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کمپیوٹر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں روڈ پہ بیٹھ کے کلاس نہیں لے رہا ہوں، کوئی پبلک کہ اس میں سب لوگ ہیں، میں بھی ہوں، کوئی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اس سے سیلڈ روم، یہاں سے مکھی کی اڑنے کی آواز بھی سر نہیں۔ آپ یہ کہیں اور گڑبڑ انٹرنیٹ کی ہوگی، میرے پاس کی۔ ہماری ایکو، چلیے باقی سب ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ آپ کا جو ڈاؤٹ ہے کہ تمام کے لیے کوئی بھاگنے کا موقع نہیں تھا، ان کو اوپر جس قسم کا عذاب آیا، یہ تھوڑا سا ایک دو لائنیں صحیح اپنے فرصت کے اوقات میں، سارے قابل لوگ ہیں، دلچسپی لینے والے لوگ ہیں، اور میں بہت تعریف کرتا ہوں اپنے دل میں آپ کی، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ اب تھوڑا سا ایسے ریفرنسز لکھ کے رکھ لیجئے، کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، کن کی قوموں پہ عذاب آیا، کس قسم کا عذاب آیا، اور یہ ایک یونیک قسم کا عذاب تھا جو بنی اسرائیل پہ آتے رہے، ورنہ یہ کوئی جابر حکمران ان قوموں کے اوپر نہیں آیا جن کا ہم ذکر کریں، بلکہ اٹ از اونلی بنی اسرائیل، ان کے اوپر جابر حکمرانوں کا سخت عذاب بہت بار آیا ہے۔ یہ بخت نظر کا بھی تھا، فرعون کا بھی تھا، یہ سارے عذاب ان کے اوپر آئے۔ تو اسی چیز کو ریسنٹ ہٹلر تھا، اب وہ بات کی، وہ تو ریسنٹ باتیں ہیں، ہٹلر بھی تھا، وہ سکندر بھی تھا، اور پھر وہ بر صغیر انڈیا پاکستان کے لیے کئی آئے تھے جو پورا لوٹ کے انڈیا کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، یہاں کے وہاں کے مندروں میں سونے سے ان کے مینار پورے بنائے گئے تھے، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، تو وہ پورے میناروں سے سونا اکھاڑ کے لے کے بہت سے حملہ ہوا رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لیکن زیادہ تر پچھلی قوموں جن کا قرآن میں ذکر ہے، انڈیا میں ہٹلر، قرآن میں نہ ہٹلر کا ذکر ہے، نہ سکندر کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر۔ جیوس پہ جو آیا تھا وہ، ٹھیک ہے، تو ایک ریفرنس کے ساتھ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایسا کوئی جابر حکمران تم پر بھی ہو جائے اور تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، تو کیا کوئی بھاگ سکتا ہے جب اللہ عذاب میں مبتلا کرنا چاہے؟ عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟
नहीं सर, नहीं, कोई नहीं भाग सकता। कोई भी नहीं सर। हाल ये पेंडेमिक आ गया तो अब आज देखिए क्या कहीं आप जा नहीं सकते पूरी दुनिया में, इससे आप बचना चाहते हैं तो कहाँ जाके बचेंगे? इज देयर एनी प्लेस? सही, जी सर बिल्कुल। देयर इज नो प्लेस एक्सेप्ट ग्रेव। नोवेयर सर, नोवेयर। ग्रेव है ना एक ट्रू, ट्रू सर, बिल्कुल सही। जहाँ पर पेंडेमिक से बचा जा सकता है, वरना दुनिया के किसी हिस्से में आप सऊदी बिल्कुल। नहीं जा सकते, इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, लंदन नहीं, रूस नहीं, कहीं भी जहाँ भी जाएंगे ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अज़ाब से भागने का कोई वही नहीं। अब अल्लाह जिसे बचाना है बचाएगा, जिसे नहीं बचाना है वो इसी से फौत होने वाला है। अभी तो अल्लाह का एहसान है कि अमेरिका में थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाहियों से फिर ये खदशा हो रहा है कि जैसे लंदन में पलट के आ रहा है, वैसी जो है खुदा न खास्ता अल्लाह महफूज रखे। सो वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हान। देखने में कितनी छोटी आयत है लेकिन कितनी रिच है। एक ही लिए आयत नहीं है, आगे उसी का रेफरेंस चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया या कुछ और पूछना है? तो हुसैन आयशा का हाथ क्यों उठा हुआ है? सर सर बनी इसराइल तो अल्लाह ताला की चहीदी कौम थी, उस पर अजाब फिरौन को बोल सकते हैं, या वो तो आजमाइश थी ना, उसके अलावा और क्या अजाब आया था? बनी जालिम रूलर जो बोल रहे हैं आप, वो फिरौन के खातिर। सो ऑफ है ना। हाँ, फिर बोलो हुसैन आयशा, तुम्हारी बात पूरी। हाँ कमान आयशा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। सर मैं ये पूछ रही थी कि फिरौन जो जालिम रूलर था वो आजमाइश की शक्ल में आया था, उसको हम अजाब बोल सकते हैं बनी इसराइल पर? आजमाइश नहीं थी। आजमाइश तो ईमान पे कायम रहने और फिर अल्लाह के अहकाम पे जो चलते हैं उनकी आजमाइश होती है, लेकिन जो अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके ऊपर अजाब आता है। ये कौम शुरू से ही वैसी थी, आज भी वैसी है कि अल्लाह के अहकाम की खुल्लम खुल्ला ओपनली दे यूज्ड टू डिनाई इट। वो उनका मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही वही मिजाज था, यानी वो जो बछड़े की पूजा करे वो करे। ये बाद में फिरौन से नजात पाने के बाद भी उनका वही वो पूरे बुखरा में आप पढ़ के आए हैं अभी हाल में कि वो किस तरह जब अल्लाह की नेमतें मनो सलवा उतरा उससे भी बेजार हो गए और फिर उन्होंने ख्वाहिशें की पूरी हमेशा उनकी सारी ज़िंदगी। इसीलिए अल्लाह ने उनको बार बार अजाबों में मुब्तला किया। वो आजमाइश नहीं। आजमाइश तो वो बंदों की होती है जो अल्लाह के रास्ते में, अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई थी, मोमिनों की आजमाइश जंग बदर में, जंग अहद में, जंग अहज़ाब में उनकी आजमाइश हुई थी और अल्लाह उनको फिर फतेह से भी हमकिनार किया था। आजमाइश एक अलग चीज़ है, वो उसका सब्र देख के, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा। आजमाइश में उतना नहीं आजमाते जिस उसकी सकत से बाहर, लेकिन अजाब जो होता है वो नाफरमानियों की वजह से, वो क़यामत तक आते रहेंगे। आज भी आते रहते हैं, कहीं इंडिया में भी आते हैं। फिर भी वो जहाँ तुम लोग हैं ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत बार बार ज़लज़ले आते रहते हैं और फिर सैलाब आते रहते हैं। हाल में हैदराबाद में भी सैलाब की शक्ल आई थी, लोग परेशान थे। तो ये अजाब होता है। अजाब के माने वो उनको कई उसके मकसद होते हैं, या जो बच जाएं उसके बाद उनका ईमान पुख्ता हो और वो अल्लाह के रास्ते पे आ जाए। जिसको नहीं उससे भी सबक सीखना है, उससे भी सबक नहीं सीखते, फिर अपनी रविश पे रहते हैं। Then they, Allah subhanahu wa ta'ala knows who should सर be killed.
تو ایک بات پوری ہو جانے دو، اس کے بعد سر ذرا ٹھہرو جی، حسینی عائشہ کی بات پوری ہو جانے دو، بیچ میں بنی کرنا، اس کو ہو گیا سیٹسفیکشن تو پھر دوسرے سے وہ موقع دو۔ بولا عائشہ بات سمجھ میں آئی؟ عذاب اور آزمائش میں جی ڈفرنس؟ سر، جی سر، الحمدللہ، اب پھر یہی جو ہے ان کو یہ جو الحمدللہ نظر جی۔ کا تھا وہ بھی ایک ظالم حکمران کا عذاب تھا، فرعون کا بھی عذاب تھا، اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا ہے نا، بہت سے عذاب آئے، اور وہ قرآن میں بھی ہے، اور قصص الانبیاء موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھو تو وہ سب ملے گا۔ اب کون تھے بیچ میں بنی کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل پر سر یہ بھی عذاب ہی تھا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، بندر بنا دیا ہاں تھا۔ وہ بھی عذاب ہے، اور بندر بھی بنا دیا گیا تھا، خنزیر بھی بنا دیا گیا تھا، دیٹ از آلسو عذاب، یہ آزمائش نہیں تھی نا۔ وہ بھی ایسے کئی عذاب ہیں آپ کو قرآن میں ملیں گے جو ان کے اوپر آئے، لیکن وہ ایک خاص گروپ کے اوپر آیا تھا، سارے بنی اسرائیل کو بندر نہیں بنا دیا گیا، جو نافرمانی کرے تھے ان کی آزمائش نہیں ہوئی تھی، وہ جو خاص طور سے آمدن سبت کی حرمت کو توڑے تھے، اس کے لیے بہانے بنائے تھے کہ مچھلی پکڑنا ہفتے کو جو ہے وہ اس کا حکم نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اس کے ذرائع بنا لینا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اس لیے ان کو مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دی۔ دیٹ از آلسو عذاب۔ وہ بہت سے عذاب ہیں، آپ خود بھی غور کریں، قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ترجمے سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ اب یہاں کلاس میں بھی بڑی تفصیل سے چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ آف کورس جتنے بھی عذاب ہیں آپ خود بھی نکال سکتے ہیں، اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، یا پھر قصص النبیین میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے بہت چیزیں لکھی گئی ہیں، انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ وہاں ملے گا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں اور کیوں آئیں، بیکاز آف دیٹ ان کی نافرمانی۔ ابھی ایک صحیح ریفرنس دیا نجیبہ نے کہ وہ they were turned into monkeys and pigs، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی نافرمانی کی سزا دی گئی تھی۔ not all of them, only those who disobeyed اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹرک چل کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ہو گیا؟ am I clear? any other question؟ سر تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ جو آیت نمبر 11 ہے اس میں تو ان ساری قوموں کا ذکر ہے جن پہ عذاب آیا، لیکن جو آیت نمبر 12 ہے اس میں خاص طور پہ جو بخت نصر کا جو اللہ نے بخت نصر کی شکل میں عذاب بھیجا بنی اسرائیل پہ، یہ اس کا ذکر ہے آیت نمبر 12 میں، بھی اور 11 میں سب کا ذکر ہے جو بھی قومیں میں پہلے گزری ہیں۔ ہسٹوریکل وہی بتاتے ہیں کہ بھاگنے کی کوشش کسی قوم نے نہیں کی، ان کو تو کان پتہ نہیں تھا۔ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دے دی کہ 3 دن کے اندر وہ جب وہ اونٹنی کو مار ڈالے تو 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا، تو اس کو مذاق لیے، شعیب علیہ السلام کی وارننگ کو بھی مذاق لیے، اور پھر وہ بعض کو تو بغیر وارننگ کے ہی عذاب آیا۔ تو پھر ایسی صورت میں بھاگنے کی کوشش تو کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ وہی تھے اور اچانک عذاب آ کے ان کو پکڑ لیا، and their chapter was closed۔ لیکن یہ ایسے تھے کہ بخت نظر سے بچ کے بھاگنا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے، اور مزید تفصیل ہم 13 میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، 14 میں بھی پڑھیں گے، آئی تھنک 14 ولا ترکزو ورجو وہ خالو یا ویلنا، یس 14 تک وہی، بلکہ 15 جو آخری ہے وہ بھی 4 سر میں پڑھ سکتی ہوں؟ ہے، مجھے کیا معلوم تم ہوٹل میں بزی ہیں، فری ہیں، اس واسطے میں بولنے چھوڑ دیتا ہوں۔ سر میں صبح یہ والی تو ہماری کلاس ہے نا سر، تو اس میں میں بالکل آپ کی طرح اپنے کمرے میں بند کمرے میں کمپیوٹر ہے اور میں ہوں سر۔ ویری گڈ، سیلڈ ہیں تم بھی، ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ پڑھو، پھر تم مجھے بول دیا کرو میں پڑھ سکتی ہوں آج، تو میں پوچھ لیا کروں گا، میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کا پیٹ بھر گیا بیچاری، تو میں کہے کو ڈسٹرب کروں اس کو۔
جی سر نہیں سر Come on. بسم اللہ لا ترکزو ورجیو الا سر سوری دوبارہ پڑھتی ہوں لا ترکزو ورجیو الا ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. سر اس میں لا ترکزو یہ حکم ہو رہا ہے کہ نہیں تم بھاگو. یہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کریں گے اس کو کہ وہ بھاگے. پہلے ہم یہ کر رہے تھے کہ ہماری اپنی نالج ہے، اب تک بہت کچھ سیکھے ہیں، اس کے لحاظ سے کوئی روایتی ترجمہ دیکھے بغیر ہم اس آیت کو ترجمہ کر لیں گے. اس کے بعد دوسروں کے بھی لیے اپنے لیے بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انالیسس کر کے سمجھیں گے. پہلے ہم اس قابل بنے یا نہیں بنے کہ ہم اس کا جیسے الفاظ ہے ویسا ترجمہ، کوئی ایکسٹرا ورڈ یوز نہیں کریں گے بھی تو بریکٹ میں اگر وہ شدید ضرورت ہو ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تو اس کو ہم الگ سے بالکل بریکٹ میں رکھ کے بتائیں گے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ اس کو ایسے ہی جیسا آپ پڑھ رہے ہیں ویسا ترجمہ. اور وہ اصل ہمارا مقصد ہے جو ہم کام کر رہے ہیں کہ تلاوت کے وقت ہم کو یہ پوری آیت خود ذہن میں آئے وداؤٹ لکنگ ایٹ دا ٹرانسلیشن. وہ آپ اس کا خیال کرتے ہوئے پہلے وہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد اس کی انالیسس کریے ایک ایک ٹکڑے کا کیا تعلق ہے. کمان لا ترکزو نہیں تم سب بھاگو. رکزا روٹ ورڈ سے دیں گے کہ وہ رکا تو پہلے لا ترکزو ترجمہ کر نہیں لو تم بولا سب تو بھاگو. سمجھ نہیں ہے. پہلے ترجمہ کر لو، روٹ ورڈ وہ یہ سب بعد میں ہمار وغیرہ سب بعد میں کریں گے. پہلے ایگزیکٹ ترجمہ کرو، جو جہاں جیسا لفظ ہے ویسا ترجمہ کرتے چلے جاؤ. جی سر لا ترکزو نہیں تم سب بھاگو. ورجعو اور ارجعو رجوع کرو، تم سب رجوع کرو. الا طرف ما جو کچھ اترف تم کوئی صحیح دیے لفظ گئے ایش لوٹو 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 صحیح لوٹو لفظ. تم سب. ہاں لوٹنا صحیح جی لفظ. سر جی سر جی سر لوٹ تم سب. الا طرف ما جو کچھ اترف تم جو عیش دیے گئے تم سب. عیش دیے گئے تم سب، آرام دیے گئے تم سب عیش والے گھروں میں فیہی اس میں. جی سر فیہی اس میں وا اور مساکنکم گھروں میں تم سب تمہارے گھروں میں تمہارے، یعنی لوٹو تم طرف ان چیزوں کے جو تمہیں عیش دیے گئے اور اپنے گھروں کی طرف. لعلکم تاکہ تم تسألون سوال کیے جاؤ، تاکہ تم سے ابھی پوچھا جائے، تم ترجمے پوچھے سے جاؤ. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اب ہم جو ہے اس کی تفسیر میں بھی جانا پڑے گا. پھر ایک ایک ورڈ کا دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ یہ کنیکشن دیکھیں گے اب یہ کیسے شروع ہو رہا ہے، واٹ آر دا فرسٹ ورڈ، اب یہاں سے کریں گے. چلو جی سر لا حرف نہیں ہے، لا ترکزو اس کا روٹ ورڈ ہے رکزا، اور جب ہم اس کو کریں گے تو یہ بن رہا ہے امر نہیں. لا ترکزو یہ کہا گیا ارکز جو ہے وہ بنے گا امر، اور لا تو یہ پہلے ایک اس سے پہلے کیا ہے اس میں منہا یرکزون یرکزون آیا تھا، اسی کا یہ امر ہے لا ترکزو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جی سر ان کو اب پتہ نہیں کسی فرشتے سے کہا یا ان کو ان کے دلوں میں ڈالا کہ اب بھاگنے کا وقت ختم ہو گیا. لا ترکزو، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو رن اوے بیکاز یو کین ناٹ رن اوے. ہے نا، یہ خود معنوں میں آ رہا ہے، تفسیر کے پارٹ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کیسے دیا گیا وی ڈو ناٹ نو. ہے نا، یا پھر ان کو محسوس، بہت سی چیزیں ان کو محسوس ہو جاتی ہیں کہ ناؤ وی کین ناٹ سیو اوور سیلف ود اوور اون ایفرٹس. اب اللہ ہی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، ہم اپنی کوشش سے بچ نہیں سکتے.
اب یہ پینڈیمک کی مثال دیا تو ہم اپنی کوشش سے وہ ٹیکے کے لے کے بچ جا سکتے؟ نو سر. نہیں نا، وہ اللہ بچانا چاہے تو ہی بچ سکے. خیر بہرحال یہ کسی بھی قسم سے یا تو ان کو الہام ہوا یا پھر ان کو یہ بات کوئی فرشتے نے بتائی یا ایسے حالات ہو گئے کہ وہ خود سمجھ گئے کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. دین دا نیکسٹ ورڈ از تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھاگو اور بلکہ لوٹو، یعنی پلٹو، تم سب پلٹو طرف اپنے، یعنی کہ جو آج تک تم جس عیش و آرام میں تھے، جس عیش و آرام کی وجہ سے تم جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے تھے، لائک نبیوں کو نہیں مان رہے تھے، جو میسج نہیں مان رہے تھے، اس آرام گاہ کی طرف لوٹو. تو سر رجیو پھر یہ ایک آ گیا امر، یہ امر ہے. رجا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے بنا ارجیو ترکزو اور ارجیو میں کیا پلورل. رشتہ ہے؟ سر یہ معطوف مجھے اس لیے نہیں لگا کہ اس میں تھا کہ مت بھاگو، تو وہ تو لا سے آ رہا ہے، اور یہ ہے کہ ارجیو، تو مجھے لگا کہ یہ ایسے ہے کہ نہیں تم بھاگو بلکہ تم رجوع کرو. بس ختم. یہ پھر بھی یہ عطف ہے، سر تھوڑا یہ دونوں فعل ایک دوسرے کے پر یہ معطوف ہے، معطوف ہے. بھاگو نہیں بلکہ لوٹو. کس طرف لوٹو؟ رجوع. ما اترفتم فیہ ومساکنکم، and whatever Allah subhanahu wa ta'ala had given you عیش و آرام میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں جو زندگی گزار رہے تھے، جو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے تھے، اسی کی طرف لوٹو. اینڈ گو انٹو یور ہاؤسز، وہیں پر جا کے رہو، بیکاز دیر از نو وے ٹو رن اوے فرام دس ٹارمنٹ. جو اللہ نے بخت نظر کو بھیجا اس سے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں. جہاں پر بھی تمہاری سکونت ہے اس میں جاؤ. یہ الہ ما اترفتم یعنی تم اپنی پھر شان شوکت جس میں پہلے تھے جاؤ. اب اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے، آنا شروع ہو گیا تو پھر وہ توبہ ختم ہو جاتی ہے. اس طرف رجوع. وہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، عذاب کا آنے سے پہلے انہوں نے سب گھر کے باہر نکل کے توبہ استغفار کی، تو وہ ایک واحد قوم تھی جس پہ سے عذاب ہٹا لیا گیا. لیکن وہ عذاب آنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی. فرعون کی جب موت آئی تو اس نے بھی اللہ کا اقرار کیا، اس کی توبہ قبول نہیں. اب یہ کوئی الہام سے یا کوئی حالات کے لحاظ سے ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا ان کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ اب بھاگنے ممکن نہیں ہے. بہت سی جگہ آپ غور کر کے دیکھیے، جب ہم کسی ایسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو اس سے بچنے کی بس صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. ویسے تو ہر وقت اللہ پہ بھروسہ، کوئی صحیح کی بھی شکل ہمارے، صحیح مانے کوشش کی بھی شکل ہمارے نظر میں نہیں رہتی. کیا کوشش کریں گے؟ تو اب یہ جو ہے ان سے کہا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا، اور دین یو ریٹرن ٹو یور ہاؤسز اینڈ انجوائے دا سیم تھنگ واٹ یو آر ڈوئنگ فار اے لمیٹڈ ٹائم. اور اس کے بعد کا کیا ہے؟ سر ما اترفتم فیہ ومساکنکم جو ہے وہ ارجو کا جو ہے وہ بنے گا مفعول، اور ہم جب ما سے کھولیں گے اس کو، ما اترفتم سے کھولیں گے تو ما اس میں موصول ہوا اور اس کا صلہ ہوا اترفتم فیہ. اترفتم اس کا صلہ ہوا، اور اترفتم جو ہے وہ فعل مجہول ہے. سر اس کی اس لیے کنسٹرکشن ایسے کہ یہ اس میں مزید فیہی ہے، یہ طرفا اس کا روٹ ورڈ ہے اور پھر یہ الف کی اضافت ہے اس میں، تو یہ مزید فیہی ہے. تو اس لیے اترفتم یہ اس کا مجہول ہوا اور اس کا نائب فاعل ہوا تم، یعنی تم سب. فیہی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے اترفتم، اور پھر مساکنکم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بن کے اترفتم کا معطوف بنے گا.
تو وہ وہی جگہ تھے جو اپنے اپنے گھروں میں موج مستی کر رہے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، عبادتوں سے غافل تھے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے تھے. Now be engaged in that now, because the time to be corrected is over. اور پھر اس کے بعد کا ٹکڑا لعلکم تسألون، لعلہ جو ہے وہ پھر انا کا جملہ ہو جائے گا، یہ انا کا سسٹر ہے لعلہ، اور کم اس کا جو ہے اسم ہے، اور تسألون جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور تسألون جو ہے وہ پھر فعل مجہول ہے کہ تم سوال کیے جاؤ گے، تم سوال کیے جاؤ، اس میں بتایا تھا تو یہ یہ فعل مجہول ہو گیا. اور اس میں کون سے زمانے کا فعل مضمر ہے؟ ماضی مضارع؟ مضارع مجہول نہیں سر، سوری، تم یس سر مضارع. تسألون سآلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تسألون جو ہے وہ مضارع کا مجہول ہے. کیسا معلوم؟ واٹ از دا پروف دیٹ اٹ از مجہول؟ سر تا آ گیا نا کہ اس میں فائل آ رہا ہے نا، یعنی فائل اضافت فائلیہ جو ہے وہ تا ہے اس میں، کیونکہ سالہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو مجہول ہو گیا. بس اضافت سر تو ہے نا پیش آ رہا ہے، تس آ. اضافت سر فاعلیہ مجہول پہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ تا پیش، یس سر پیش ہے، اور پھر جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر ہے. ختم ہو گئی بات. اگر زبر نہیں ہوتا، زیر ہوتا تو یہ مجہول نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں، تو سالون جی سر. تاکہ تم سے سوال کیا جائے. اب واٹ از دا میننگ آف دس پارٹ لعلکم تسألون؟ What is the meaning of this part? Does it has any connection with this کہ اب لوٹو اپنے موج مستی کی حالت میں، اپنے گھروں میں، اپنے عیش کے آرام کی طرف؟ اب کیا ہے؟ واٹ از دس لعلکم تسألون؟ کیا کنیکشن آپ کو معلوم ہو رہا ہے؟ مجھے تو کوئی کنیکشن نہیں معلوم ہو رہا ہے. اب لوٹو تاکہ تم سے سوال کیا جائے. آپ سر کو کچھ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ایک سوری اگر میں غلط ورڈ یوز کروں، تنزیہ ایک وہ ہے کہ اب جب تم بھاگ رہے ہو تو اب جاؤ نا اسی طرف جس طرف کہ تم جس عیش و آرام میں اپنے جو گھروں میں تم جو تم زندگی جی رہے تھے اور تم پیغام اللہ کا وہ نہیں مان رہے تھے، تو اب جاؤ تاکہ اب تم سے پوچھا جائے کہ اب کیا، ناؤ واٹ، لائک اب تم یقین کرو گے کہ عذاب اب تو آ گیا. میں ایسا اگر سمجھایا تو ایک بھی باقی نہیں رہتا طرز سے. واٹ از دا سب بھاگ جاتے ہیں. ہمارا تم کیا سمجھے لعلکم تسألون؟ تاکہ تم اس بارے میں، تاکہ تمہاری جو غلطی ہے اسی سینیریو میں تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے جو نہیں تھی بات حرام میں تھے، تو پھر اسی بارے میں سوال کیے جاؤ. پھر جو عیش تمہیں دیے گئے ان کے بارے میں سوال کیا جائے، جن گھروں میں تم رہے اور جو تم عیش کرتے رہے، اب اس کے بارے میں نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا. سورہ تکاثر میں ہے جیسے کہ تو اب انہی نعمتوں کا انہی کے بارے میں اب تم سے سوال کیا جائے گا. شاہدہ دانش کیا بول رہے تھے؟ کچھ بول رہے تھے؟ نہیں سر میں بول نہیں رہی تھی، لیکن کنفیوز. بولنا ہے تو بولیے. آپ کیا بولنا چاہتے؟ کیا ہے واٹ از لعلکم تسألون؟ کنفیوز ہیں تو بھی بولیے. آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے، بہت اچھی آواز آ رہی ہے. جی سر جی سر مجہول ہے نا کہ تم سے مطلب شاید کہ تم سے پوچھا یا تم سے تو باقی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ اب اگر تم ان کی طرف لوٹو تو پھر وہ لوگ تم سے کہ مطلب what had happened with you، کہ تم لوگوں کو کیوں عذاب دیا گیا، یا کیوں تمہیں یہاں سے نکالا گیا، یا کیوں تم بھاگے یہاں. سر یہی اسی کنفیوز سا تھا سر، سمجھ پوری طرح نہیں ہے. بہت کنفیوژن ہے. چلیے اب میں بتا رہا ہوں، ختم ہو گیا ٹائم بھی، لیکن یہ میں سب کو دیکھیے. پہلے تو وہ جو ہم
12 میں کرے تھے ایک بستی کا ذکر، وہ ایسے حالات ہیں کہ اس کے بارے میں جو رزلٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کسی ذریعے سے ان کے ذہن میں بھی ڈال رہے ہیں، یا ان کو خیال آ گیا کہ وی کین ناٹ اسکیپ اوور سیلف فرام دا پریزنٹ سچویشن. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم دو امر کے الفاظ کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، لا ترکضوا، دیٹ مینس دے آلسو نو دیٹ دے کین ناٹ رن اوے. سو وہی بات، اب بھاگو نہیں، ورجو، بلکہ لوٹو اپنی انہی مستیوں میں، انہی لہو لاب میں دو چم کرتے تھے. بیکاز آف واٹ یو ہیو ڈن، اگر توبہ کا موقع مل جاتا تو دے ول ناٹ بی کوشچنڈ واٹ دے ڈڈ. اللہ غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دیتے. ناؤ the door is closed for you and the time is for the question. لعلكم تسألون, so that you can be questioned about what you did in your life. How did you spend? How did you obey Allah subhanahu wa ta'ala? That chance you have lost to make tawbah or to come back on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, or to be the obedient of Allah subhanahu wa ta'ala. Now that chance you lost. Now اب جتنا بھی دن ہے اب موج مستی کر لو، اب جو بھی وقت ہے that the door is closed for them. اب اس کے بعد اب جو بھی ہوگا وہ سوال ہوگا. they will be questioned on the day of judgment or immediately after their death. اور وہیں سے شروع ہو جاتا ہے الین اور سجین، اور جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کا وہ جو برزخ کی زندگی ہے، عالم برزخ جسے کہتے ہیں، وہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. نیکوکاروں کا مقام الگ ہے، بدکاروں کا وہ قیامت جب ہوگی اس وقت جو سزا ہوگی وہ اپنی جگہ بالکل مقدم ہے. لیکن اب کوشچن جو ہوگا تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. Now this is the end of chapter. Now you cannot save yourself. You cannot run from the pandemic. جس عذاب میں اللہ تم کو مبتلا کیا ہے اب اس سے تم نہیں بچ سکتے. اب جا کے پھر اپنی موج مستی میں انوالو ہو جاؤ، ویسی زندگی گزارو. اب بیکاز دس از دا ٹائم فار، یہ عذاب دیکھ لینے کے بعد، موت کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس سے ان کو چھٹکارا ملے. لعلکم تسألون, you will be questioned about the life you spent in this world. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم سے پوچھا جاؤ، کوئی پوچھیں گے نہیں، کوئی بولیں گے نہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ تعویلات کر رہے ہیں وہ تفسیر میں ہی، ویسی تفسیر نہیں ہوتی. Now the door is closed for you because you have seen the torment. اب اس میں سے جو بچ گئے، جو توبہ کر لیے، اس کو ان کو پکڑ کے لے کے گیا، غلام بنایا، تکلیف دیا، شاید ان کو اللہ موقع دیا. لیکن جو اس میں گھر گئے، جو وہاں پر تھے، وہ تو مرنے والے ہیں، اور ان کے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ختم ہو گیا. اب only thing left is they will be questioned. اور یہ کوشچن بڑا خطرناک ہے. یہ ہاں کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. زندگی کتنی اطاعت میں گزاری، زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کے احکام کو مانے یا اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہے. So that will be questioned on, maybe on the day of judgment, maybe immediately after the death. جس دنیا سے اس دنیا کا سفر شروع کرتے وقت ہی یہ ساری چیزیں خبر میں جاتے 3 سوالات ہوں گے. پھر نماز کے بارے میں ہوگا، پھر اعمال کے بارے میں ہوگا. اسی کے لحاظ سے برزخ کی زندگی طے ہوگی، الین میں جائیں گے یا سجین میں جائیں گے. Now, is it clear? Are you following how to interpret the ayah? یہ because ان کے ذہن میں آ گیا، جب معلوم ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے،
تو پھر اب جتنی زندگی ہے 1 منٹ 2 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ یو اسپینڈ ان دا سیم کنڈیشن واٹ یو ور ڈوئنگ بیفور. اب اپنی موج مستی میں ہی باقی 1 گھنٹہ بھر ہے آدھا گھنٹہ ہے مرنے میں وہ گزار لو. اینڈ دا ریزن اور اس کا جو نتیجہ ہے رزلٹ ہے از کمنگ ویری کلوز دیٹ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ یور ڈیڈس. جبکہ نیکوکاروں سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. They will be happy and they will be sent to the heaven. کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو میں آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں. اینڈ دیٹ از دا وے ہاؤ وی ہیو ٹو ریڈ دا ڈفرینٹ تفاسیر اینڈ واٹ از دا. کہیں کوئی بات مبہم نہ ہو جائے. مبہم نہیں رہنا کہ تم سے لوگ پوچھیں گے ایسا نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ ناؤ دس از دا ٹائم فار یو ٹو بی کوشچن بائی اللہ سبحانہ وتعالی. وہ ٹائم قیامت کے دن ہوگا یہ نہیں بول سکتے. اس دن بھی ہوگا ممکن ہے. وہ تو سفر جب ہمارا یہاں ختم ہو کے نیا سفر شروع ہوگا تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو جائیں گی. سوال جواب. What is the percentage of your understanding? Is it 10%, 20%, 100%, 90%? جزاک اللہ خیر سر. سر یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ سارے دروازے بند ہو گئے سنس تم نے عذاب دیکھ لیا تو بس اب جو بھی وقت بچا ہے وہ تم اپنے مساکنوں میں گھس کے گزار لو کیونکہ اب صرف جو ہے وہ جو عالم برزخ یا جب موت آئے گی وہاں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا یا قیامت کے دن سوالوں کا جب سوال بھی کیے ہوگا جائیں گے موت تم سے. آنکھیں بند ہوتے ہی شروع ہو جائے گا. آنکھیں بند ہوتے ہی شروع ہو جائے گا. تمام حادث میں ہیں وہاں جاتے منکر نکر آئیں گے وہ پوچھیں گے نہ ایمان کے بارے میں تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کون ہے تمہارا رسول کون ہے یہ سے پوچھا جائے گا. عمل کے بارے میں نماز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. نیکوکاروں کو الین میں جگہ ملے گی اور پھر جو بدکار ہوں گے وہ سجین میں ہوں گے. ان کی روحوں کو پٹکا جائے گا تو زمین کے کونے میں ہوں گی. تو یہ سفر بالکل اس کے ایک ایک تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسین کی اپنی کتاب میں بتا دی. یہ کوئی چیز نئی نہیں ہوگی نہ نیکوکاروں کے لیے نہ بدکاروں کے لیے. ہر چیز کا علم اللہ نے دے دیا اس کو جو قرآن پڑھتا ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ آنکھ بند ہوتے ہی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن زام سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال اچھے ہیں میرے ساتھ یہی ہوگا. وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم. وہ نیتوں کو دیکھتا ہے میں یہ نیکی کیوں کرا. ریا کے لیے کرا دکھاوے کے لیے کرا خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا. اس کو جانچنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ان کا علم ہے. مجھے نہیں معلوم وہ نیکی کس ارادے سے ہوئی. جسٹ ٹو میک اے شو ریا کے لیے ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. I may not be very sure that my good deed are accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Were they pure in seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. بہرحال یہ جو ان کے کھلی نافرمانیاں تھیں and this is the time for you to be questioned. Is it okay, Sajda? جی سر جزاک اللہ خیر. سر یہ مطلب جنرلائزڈ میننگ ہو گیا کہ ونس دا ڈور آف forgiveness از closed پھر تو بندے کو حساب دینا ہی ہے. بس ختم. یہاں سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں بخت نظر کے ساتھ تو وہ بھی بہت کلیئر کر رہا ہے یہ ہے کہ آج مطلب بھاگنے کا ٹائم نہیں ہے. ناؤ یہ تو ہزاروں بار ہم پڑھ چکے ہیں سجدہ کہ جب موت کے فرشتے کو کوئی عذاب آئے یا نہ آئے دیکھ لیا تو پھر توبہ کے دروازے جی سر بند. اب ریٹرن کلوز ہو کا گئے. کوئی سوال ہی نہیں. بالکل صحیح. اس سے پہلے جو کر لیا بالکل صحیح. چلیے حسینی عائشہ کچھ کلیئر ہوا یا ڈاؤٹ؟ جزاک اللہ خیر سر. ہاں
अल्हम्दुलिल्लाह सर समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा डिड यू लर्न समथिंग न्यू? यस सर। माशाल्लाह। चलिए, चलो अब दुआ कर लो और यहाँ तक बस करेंगे इंशाल्लाह। हयात रही तो फिर फ्राइडे वी विल सी यू देयर टुमारो इन द क्लास। चलो, इंशाल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिक्मा। या अल्लाह पाक परवरदिगार, जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारे लिए आसानी फरमाए, हमारे ज़हनों को, ताकि हम सही मैसेज समझ सकें, उसको ऊपर अमल कर सकें, उसको दूसरों तक पहुँचा सकें। अल्लाह ताला हमारे आने वाली जनरेशंस में नेक और दीन के भाई पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे, जो जिस मुश्किल में है उसके मुश्किल को आसान फरमाइए। सर को सेहत, हिम्मत, ताकत, लंबी उम्र, नेकियों वाली अता फरमाए। हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। माफ़ करे। असल में पूरा इको तुम्हारे पास है। तुम कहाँ दलान में बैठ के या हवाओं के बीच में बैठ के कंप्यूटर या उससे बात करने वालों, इस द होल इको इज विथ यू। इतना तुम्हारे माइक में गड़बड़ है, मेरे पास से नहीं आ रहा वो। मेरी वही बिल्कुल एक कमरे में, कंसील्ड कमरे में कंप्यूटर पे बैठ के मक्खी भी नहीं गुजरी, पंखा भी बंद किया हुआ है कि उसका भी शोर था। अब खैर पता चलो, नहीं चलो अल्लाह की मर्जी है, अपन क्या। माइंड चलो इंशाल्लाह। वाखिर कुछ भी नहीं कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।